شام کی فضیلت میں جو آیتیں والد ہیں اس کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں، جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے لکھتے ہیں مہاجرا الى بلاد الشام الى الارض المقدسة التي بارك فيها، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو بلاد شام سرزمین بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جس طرف گئے تھے وہ شام ہی کا ملک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اے میری قوم اس مقدس زمین یعنی پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی ملک شام گئے تھے۔ یہ مقدس سرزمین موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان والے، ادب و احترام کرنے والے لوگوں کے لیے، اور یہ سلیمان علیہ السلام بھی اسی ملک شام میں رہا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند اور تیز ہوا کو بھی تابع بنا دیا تھا۔ اس سرزمین کو بابرکت سرزمین یعنی اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت عطا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہیں سے آپ حکومت کرتے تھے اور عوام کو تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا اور عوام کے اوپر اپنے رب کو رکھ کر گویا کہ پوری دنیا کے جائزہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقام پر ذکر کیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو وارث کر دیا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے جس میں ہم نے برکت دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا مشرق و مغرب میں جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا وہ ہجرت کر کے شام کی طرف گئے تھے اور وہاں امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق کیا کہا ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر شام کے لیے دعا کی ہے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطغى الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نسل کے لیے بھی آپ برکت کی دعا کر دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
اور یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر صحابہ کرام نے تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول نسل کے لیے آپ برکت کی دعا کر دیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل جو ایران سے تعلق رکھتا ہے وہاں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ وہاں سے ہر طرح کے فتنے کا ظہور ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے لیے نسل کے والوں کے لیے برکت کی دعا نہیں کی۔ اسی طرح کائنات پر اللہ کا دوسرا گھر جو بنا ہے وہ اسی شام میں تھا جو آج مقبولہ فلسطین کے اندر واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو مسجد اوذیا فی الارض اول قال المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد بنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد اقصی ہے۔ پوچھا گیا دونوں کے درمیان ڈیفرنس کتنا ہے، کتنا فاصلہ، کتنے سالوں کے بعد یہ مسجد بنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد یہاں مسجد بنی، یعنی مسجد فلسطین کی مسجد اقصی جسے کہا جاتا ہے، مقدس سرزمین کے اندر یہ مسجد بنی ہے۔ انبیاء کرام کا مسکن فلسطین ہے، ملک شام ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر رہے تھے تو آپ کی پہلی منزل جسے اسرا کہا جاتا ہے، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی ہوتا ہے راتوں رات چلنا۔ تو راتوں رات جو آپ سوار ہو کر مسجد اقصی ارض فلسطین گئے اور شام کے اندر وہ پہنچے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور پھر اسی مسجد اقصی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں تشریف لے گئے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ رب سے ہم سلامی ہوئی اور نماز کی فرضیت ہوئی۔ شام میں اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہیں اور مسلمانوں کا سب سے بہترین یعنی مسجد جو قرب قیامت کے موقع پر جس مسجد کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد دمشق ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جس کے بارے میں میں نے اس سے پہلے تفصیلی قرب قیامت سے پہلے جو فتنے ہوں گے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مزائد الشام۔ دجال سے جنگ کے دوست مسلمانوں کا جماؤ غوطہ میں ہوگا جو اس شہر کی جانب میں ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے، جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہے اور آج شام کے وہی کیپٹل سٹی ہے دمشق۔ ملک شام اہل ایمان کا گھر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے موقع پر تمام اہل ایمان، تمام مسلمان سمٹ کر شام چلے جائیں گے اور پھر شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام یہ وہ ملک ہے جہاں پورے انسانیت کا جماؤ ہوگا جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔
ملک شام میں لوگوں کا حشر ہوگا اور وہی حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا پڑے گا۔ یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی فضیلتیں شام سے متعلق ہے۔ آئیے میں نے جو اس موضوع کو انتخاب کیا، موضوع کے انتخاب کرنے کا مقصد ملک شام کی فضیلت کو بتانا تھا، اور بشار الاسد جس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے حکومت کے خاتمہ پر، اس کے زوال پر کیوں خوش ہیں؟ آئیے آخر جو مسلمان ہوگا اسے خوشی کیوں نہ ہو، آپ کو بتلاتا چلوں۔ اس کا عقیدہ یہ نصیری فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نصیری فرقہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے ان کے عقائد سے متعلق آپ کو بتلاتا چلوں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حلت شراب، پہلا عقیدہ شراب حلال ہے۔ حلت شراب کا مطلب ان کے ہاں شراب پیا جائے کوئی سزا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرا تناسخ ارواح، روحوں کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ روح آتے جاتے، مرنے کے بعد بھی روح آتے جاتے رہیں گے، جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح قدامت عالم کا مطلب یہ ہوا ہمیشہ عالم دنیا رہے گا، دنیا کبھی فنا نہیں ہوگا۔ چوتھا عقیدہ ہے انکار قیامت، کہ قیامت نہیں آئے گی، اس کا سرے سے یہ انکار کرتے ہیں۔ پانچواں عقیدہ جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ چھٹا عقیدہ ہے پانچوں نمازوں سے مراد ان کے نزدیک 5 نام ہیں۔ 5 نمازوں سے مراد ہیں 5 نام، حضرت علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں ان 5 ناموں کا جو ذکر کرے گا، یعنی حضرت علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ کا جو ذکر کرے گا تو غسل جنابت اور وضو اور تمام شروط و فرائض نماز اس سے ثابت ہو جائیں گے۔ اسے جنابت کا غسل نہیں کرنا پڑے گا، اس کو نماز روزہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہی کو اپنا معبود، اپنا خالق سمجھتے ہیں، کہ ان کے نزدیک علی ہی معبود ہے، علی ہی ان کے نزدیک اللہ ہے۔ علی ہی خالق ارض و سما ہے اور وہی آسمان اور زمین کے امام بھی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق لاہوت کے ناسوت، یعنی لاہوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ناسوت کہتے ہیں حضرت علی، میں ظاہر ہونے کا فلسفہ و حکمت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق اور بندوں میں مانوس ہو کر انہیں اپنی عبادت کے طریقوں میں آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے عقیدے کے مطابق، یعنی بشار الاسد اور ان کے گروہ کا یہ عقیدہ بیان کیا رہا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک اسم ہوتا ہے اور اس اسم کا معنی، مثلا آدم اسم تھے، سیس اسم تھے، یعقوب اسم تھے، یعنی نام صرف ہے، یہ نبی نہیں تھے۔ اور سوف استغفر لک ربی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ میرے رب حضرت علی نے گویا کہ استغفار کیا۔ اسی طرح اور بھی ان کے نزدیک عقیدہ ہے جو اس سے بھی بدتر ہے۔ ان کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ حیدر انصار البتین، یعنی البتین کا معنی ہوتا ہے شیعہ کے مطابق حضرت علی کا لقب ہے، اور اس کے لیے آپ کا سینہ مبارک میں علم کی اس قدر کثرت تھی کہ اس کا اثر آپ کے پیٹ پر ہو اور آپ کا پیٹ پر بھی۔ اسی طرح یعنی حیدر کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حیدر کے معنی بہادر ہے اور اسی کا یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے عقیدے کے مطابق کہ معاذ اللہ حضرت عمر بن خطاب کو ابلیس قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سب سے بڑا ابلیس حضرت عمر کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شام کے بڑے حصے جن پر وہ قابض ہیں، آج سے یعنی جب وہ قابض ہوئے تو اس وقت انہوں نے نعرہ دیا تھا، یعنی بنو امیہ کی مسجد میں داخلہ ہوتے ہوئے اس میں انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ ہم بنو امیہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور ہم مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد حرام پر بھی قبضہ کریں گے اور وہاں سے کافروں کو یعنی مسلمان جو ہیں ان کو کافر کہا کرتے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور وہاں کی حکومت یعنی سعودی حکومت سے بھی ہم لڑیں گے، اس طرح کے وہ اعلان بھی کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح ان کے اور بھی بہت سارے غلط عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو ان کے حکومت کے زوال اور خاتمے سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک طرح کے خوشی پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور بے دین شیعہ سے عقیدہ رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دیا۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں جس کی حکومت قائم ہوئی ہے یہ اسلامی گروپ یا تحریر شام کے محمد بشیر کے عبوری وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں جو 1 مارچ 2025 تک کے لیے ان کو انتخاب کیا گیا ہے۔ ان کا یہ گروپ ایس کے زیر نگرانی ایک تنظیم ہے جو حریت پسند شامی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہے۔ ان کا عقیدہ کچھ خوارج سے ملتا جلتا ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو حکومت قائم ہوئی ہے بہت ہی اچھی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کو خوارج کے فتنہ سے، شیعوں کے فتنہ سے، یہود و نصارہ کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اور وہاں اسلامی حکومت صحیح منہج رسول کے مطابق جو حکومت قائم ہو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو وہاں قائم کرے جو منہج سلف کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق، ائمہ دین کے منہج کے مطابق وہاں حکومت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شان کی حفاظت کرنا جو انبیاء کرام کا یعنی مسکن ہے اور جہاں بہت سارے انبیاء کرام مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان کئی باتوں سے عبرت حاصل کرنے